السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ امریکی صدر نے ایران پر حملے کا فیصلہ کر لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، ایسا حملہ کریں گے کہ ایران جو ہے وہ سنبھل نہیں پائے گا۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ امریکی صدر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایران معاہدے کے لیے بالکل مرا جا رہا ہے، اس کو وہ کسی بھی طرح سے چاہتا ہے کہ کوئی معاہدہ ہو جائے، لیکن امریکی صدر جو ہے وہ اس وقت ذرا اطمینان سے کام لے رہے ہیں، معاہدہ کر لیں گے، جلدی کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ معاہدہ کریں، معاہدہ نہیں کیا تو پھر ایران جو ہے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور پھر انہوں نے طے کر لیا کہ منگل کے دن انہیں حملہ کرنا تھا۔ لیکن منگل سے پہلے ہی چند گھنٹے پہلے انہوں نے پھر ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب، قطر اور UAE کے کہنے پر حملہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ لگتا یہ کہ امریکی صدر جو ہیں وہ بےتاب ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور وہ عین وقت پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ سر ابھی حملہ مت کریں، ابھی ڈیل ہونے والی ہے، تھوڑی سی دیر اور رک جائیں، اور وہ پھر صبر کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے کہنے پر انہوں نے جنگ بندی کی، پھر اس کے بعد غیر مشروط طور پر انہوں نے ایک جنگ بندی کی اور غیر اعلانیہ، یعنی کہ کب تک ہوگی وہ جنگ بندی کی۔ پھر انہوں نے چین کا دورہ کر لیا، چین کے دورے کے بعد پھر حملے کی بات کی، اور پھر انہوں نے ایک مرتبہ اس حملے کو ٹال دیا ہے 2 سے 3 دن کے لیے۔ 2 سے 3 دن میں کیا ہوگا؟ محسن نقوی صاحب کا دورہ ایران، طویل دورہ، اور اس میں ان کی بھرپور کوششیں، پاکستان کی کوششیں اپنی جگہ، دنیا کے دیگر ممالک اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ اصل میں جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ امریکہ کا جو ایک اورا تھا، امریکہ کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس خطے میں سیکیورٹی پرووائڈر ہے، یہ تقریباً جو 3 مہینے سے زیادہ کی جنگ ہے، اس میں یہ اس کا چہرہ صاف ہو کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ کوئی سیکیورٹی پرووائڈر نہیں ہے۔ اور اب جو حملہ اگر ہوتا ہے تو اس کے بعد امریکی اتحادی شدید دباؤ میں ہے کہ ان کے اوپر حملے کیے جائیں گے، تو امریکہ وہ کیسے روکے گا؟ جو جواب آنا ہے ایران کی طرف سے، وہ امریکہ اور دنیا کیسے برداشت کرے گی؟ جب سے یہ جنگ شروع ہے اس وقت سے خام تیل $100 سے $125 کی رینج میں جو ہے وہ فلیکچویٹ کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب کوئی بیان دے دیتے ہیں اسٹاک مارکیٹس گر جاتی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بیان دیتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹس اٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک گیم چل رہا ہے، دنیا فیڈ اپ ہو چکی ہے اس میں۔ لیکن امریکہ میں بھی خاصے مسائل ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ فوری طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے، امریکی صدر جو ہیں وہ اس معاملے کو اس کے انجام تک پہنچائیں، کیونکہ اب وہاں پر ان کی سپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے۔ مہمانوں کی طرف آتا ہوں۔ بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم جناب GR بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور محترمہ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں مہمانوں کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ ان کی تجزیے سنتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ فرمائیے گا، حملہ 3 دن کے لیے، 2 سے 3 دن کے لیے پھر مؤخر کر دیا، آج وہ حملہ کرنے جا رہے تھے، ہمیں لگتا تو یہ تھا کہ اب حملہ شاید نہیں ہوگا۔ کیا یہ واقعی معاملہ یہی ہے کہ جو جواب آنا ہے ممکنہ طور پر ایران کی طرف سے، وہ امریکہ یا امریکہ کے صدر جو ہیں اس کو گیج نہیں کر پا رہے؟ بہت بہت شکریہ۔ میرا خیال مسعود صاحب، آپ اگر اپنے پروگرام میں بیٹھ کے اس کو گیج کر سکتے ہیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ گیج نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے نزدیک بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو اس کا ٹوٹل جو آؤٹ کم ہے یا ٹوٹل جو مذاکرات کے لیے چیزیں جاری ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ وہ ان لوگوں کو نہیں سن رہا جو اس کو کوئی ایسی چیز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا اگر آپ نے اس کا بیہیویئر دیکھیں، جو فزیکل بیہیویئر اس کا اوور پیریڈ آف ٹائم رہا ہے، یا ایون آپ نے چائنیز وزٹ کے بعد دیکھا، چائنیز وزٹ کے دوران دیکھا کہ جب وہ سب سے بڑی بات ہے جب وہ ان کو وہ ایک گارڈن میں لے کے گئے امریکی صدر، چینی صدر شی جن پنگ، تو اس نے وہاں ان سے صرف ایک ہی سوال کیا کہ جی اس سے پہلے بھی آپ کسی صدر کو لے کے آئے یہاں پر، یعنی وہ یہ ریئلائز کرانا چاہتے تھے کہ میں کوئی بہت ہی جتنے بھی امریکن پریزیڈنٹ ان سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ میں ہوں، اس لیے وہاں لے کے آئے۔ پھر جو کچھ اس کے بعد امریکہ سے جو گارڈین کی رپورٹ آئی یا باقی چیزیں جو رپورٹ ہوئی، اس میں یہی کہا گیا کہ جی ایران کے اوپر بات چیت تو ہوئی تھی لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور دونوں نے اس بات پہ اگری کیا کہ یہ ملٹرائزیشن آف سویز نہیں ہونی چاہیے اور سویز کھلی رہنی چاہیے۔ تو یہ تو ایک براڈر فریم ورک ہے، اس کو تو ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے۔ اب اس کو کس طرح سے کرنا ہے، اس کو میرا خیال نہ جو ابھی فیڈ بیک آ رہی ہے، تو چائنا نے بھی کچھ کمنٹ نہیں کیا۔ چائنا نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی آپ
نے اگر ہم سے تعلق اپنا ٹریڈ کرنی ہے تو باہمی جو تنازعات ہیں ان کو کم ہونا چاہیے. اب یہ ایک میسج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. دوسرا میسج یہ ہے کہ وہ 600 بوئنگ طیاروں کا پیکج لے کے گئے تھے, لیکن الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا اس میں 200 سے بھی کم بوئنگ طیاروں کو ان کو آرڈر ملا. وہ بھی ایک بہت بڑا ان کے لیے ڈفلیکشن تھا. تو اس لیے تمام چیزیں جو ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ جو امریکہ کی ایک پاور ہے جس کو آپ ہارڈ پاور کہتے ہیں, اس سے ابھی دنیا کا کوئی ملک بھی متاثر نہیں ہو رہا. نہ چائنا امپریس ہو رہا ہے, نہ رشیا امپریس ہو رہا ہے, نہ ایران اس کو قبول کر رہا ہے. اور ایران نے اپنی جو بھی ترجیحات بھیجی ہیں اس میں انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے لکھ دیا ہے کہ جی جہاں تک ایران کا نیوکلیئر کا معاملے کا تعلق ہے تو وہ تو ہم ڈراپ نہیں کر سکتے. ہاں میرا خیال اس بات پہ لے دے ہو رہی ہے کہ جی وہ جو ایمریٹ یونینیم ہے غالباً وہ دوبارہ رشیا کے حوالے کر دیا جائے, کیونکہ جب 4+1 کا معاہدہ ہوا تھا اس کو بھی وہ رشیا کے حوالے کیا گیا تھا. تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اگر آپ دیکھیے گا اس جب سے جنگ بندی ہوئی ہے اس سے آج تک اگر آپ اینالائز کریں تو وہ دوسروں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے وہی جو ایک بگ مین بگ پار کا جو کانسیپٹ ہے اس کو امپریس کرنا چاہتے ہیں, اس کو لوگوں کے اوپر انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب وہ ہو نہیں رہا ہے, وہ اتنی بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے نکلیں گے کس طرح. اس لیے اس نے لاسٹ ٹائم کہا کہ مجھے پاکستان نے, سعودی عرب نے, باقیوں نے کہا کہ جی آپ وہ آپریشن جو ہے فریڈم کینسل کر دیں, تو میں نے ان کے کہنے پہ کینسل کر دیا. اگر آپ نے انہی کے کہنے پہ کینسل کرنا ہے تو وہ تو یہ بھی کہہ دیں کہ آپ اپنے ہارمز سے اپنا بلاکیڈ اٹھا لیں, تو آپ وہ بھی اٹھا لیجئے, وہ کیوں نہیں آپ اٹھا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے اس کا تمام چیز کا اگر ہم نتیجہ اخذ کریں گے تو یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ہی از اے ڈیفیٹڈ پریزیڈنٹ. اس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ہی از اے ویری اس کے ملک میں اس کے خلاف بہت زیادہ نفرت ہے. اس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت چائنا کے وزٹ کے بعد خاص طور پہ, اور ابھی رشین پریزیڈنٹ کا جب پیوٹن کا وزٹ ہوگا تو اس میں اور کچھ چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. اس کو یہ پتا چل گیا ہی از ناٹ دی سول سپر پاور. لیکن اس تمام چیز کے اندر اس نے اسرائیل کو ایک آزادی دی ہوئی ہے کہ آپ جتنا لیبنان پہ جتنا قبضہ کر سکتے ہو وہ کر لو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یو اے نے رول پلے کیا وہ یاد رکھیے گا کہ وہ اس میں ایک ہڈن جو پار ہے اس کو استعمال کر کے وہ جو گریٹر اسرائیل والا پروجیکٹ ہے اس کو وہ آگے بڑھانے کے لیے ابھی تک مدد کر رہا ہے. لیکن اس جنگ سے کس طرح نکلنا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور ملک اس کو سیف ایگزٹ پرووائڈ کرے اور وہ اس کے اوپر نعرہ مال کے یہ کہے کہ میں نے جنگ جیت لی ہے, اور اس طرح وہ جنگ سے نکلے. ٹھیک ہے ڈاکٹر شازی صاحبہ, اب اتنا وقت ہو چکا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ ہو ہی جانا چاہیے, اور شاید اس سے زیادہ کیا اب یہ جنگ آگے جائے گی, چوتھے مہینے میں داخل ہو چکی ہے. کیا اب آپشنز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس؟ ایک جنگ ہارے ہوئے صدر ہیں, دنیا میں ایک نیو ورلڈ آرڈر ان پلیس ہو چکا ہے, چائنا کا وزٹ اس کی ایک مثال ہے. کیا آپشنز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس؟ حملہ وہ کرتے ہیں تو پھر اس کا تو نتائج بہت بھیانک ہوں گے. ان کے پاس حملہ کرنے کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے, یہ ان کو بھی پتا ہے, ان کے مشیران کو بھی پتا ہے, اور وہاں پہ موجود لابی کو بھی پتا ہے کہ یہ جنگ ایک تو ہونی نہیں چاہیے تھی, اور پھر اگر یہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو بڑی کوشش بھی وہ کریں تو وہ واپسی پہ وکٹری نام کی کوئی چیز جو ہے وہ لے کے جانا ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو ابھی ان کی وہی پالیسی ہے جو آپ اپنے پریمبل میں بتا رہے تھے, اس کو ہمارے پنجابی میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب لڑنے والے ایک نے دوسرے کو مارنا نہیں ہوتا, لڑائی نہیں کرنی ہوتی, تو وہ پھر ساتھ والے دوستوں کو کہہ دیتا ہے کہ میں کہنا شروع کر دوں گا مینو پھاڑ لو اور آپ نے مجھے آگے نہیں بڑھنے دینا. تو یہ ٹرمپ جو ہے نا وہ مجھے پکڑ لو بس لڑنے نہ دو, اور جو ان کو کہتا ہے جی بالکل آپ نے آگے نہیں جانا تو وہ ایک نیا بیان دے دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا کبوکی تھیٹر ہے جس پہ ہم بیٹھ کے ہم فرصت سے انجوائے بھی نہیں کر سکتے, انسانی جانیں جو ہیں وہ ایٹ سٹیک لگی ہوئی ہیں. لیکن جہاں تک سمپل اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ جنگ کے بغیر اگر ہم if we put ourselves in Americans shoes یا ٹرمپ کے, تو جنگ یا حملہ کیے بغیر اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. واپسی کا راستہ اس صورت میں نکالا جا سکتا ہے کہ JCPOA 2.0 ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے اس میں اس کی مرضی کا ریٹورک تھوڑا سا ڈال کے, کیونکہ اس میں چینجز ہو کیا سکتی ہیں, ایرانی آلریڈی مانے ہوئے ہیں,
بالکل, اور وہ 0% انریچمنٹ پہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو وہ ٹھیک ہے, آپ مانیٹر کر لیں پیسفل پرپسز کے لیے جو بھی ہے, اور ساتھ میں یہ کہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ اگر کوئی سنڈیکیٹ یا کنسورشیم بنتا ہے تو اپنی مرضی کے کنٹریز اس میں ڈلوا لیں, کیونکہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ دوبارہ سے پرانے طریقے پہ تو واپس نہیں جا سکتا. اور اب اسی ڈیسپریشن میں وہ کل ان کا بیان, ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ حملہ کرنے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, کیا حملہ واقعی چوائس ہے؟ کیونکہ پھر اس کا جو جواب آنا ہے تو وہ جواب پھر برداشت سے باہر ہوگا. یہی تو وہ کوگمائر ہے, یہی تو وہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ ایک طرف یہ حقیقت ہے اور یہ ان کو پتا ہے کہ اب جب تک ہم ایران کو ایک ڈیسائسو ڈیفیٹ نہیں دیں گے تو ہم واپس کیسے جائیں, اور پھر یہ بھی پتا ہے کہ کس چیز کو ہم ڈیسائسو ڈیفیٹ کہتے ہیں. کیا کوئی ٹیکٹیکل لمیٹڈ اسٹریٹجک نیوکلیئر اٹیک ہے, یا پھر وہی گریویٹی بامز ہیں, یا وہ بنکر بسٹر ہیں, اس سے کوئی ہیوی بمبارڈمنٹ ہے, کیا گراؤنڈ انویژن ہے؟ اور اتنے بڑے علاقے پہ گراؤنڈ انویژن کرنا اور اتنی دور سے آ کے کرنا, کم از کم 5 سے 6 لاکھ جو ہے وہ فوج کم از کم ان کو چاہیے اندر گھس کے جو ہے. تو انہوں نے وہ بیان ہی دے رہے ہیں کہ ایرانی جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر بند ہو جائیں, اور جو ایرانی فوج ہے وہ ہاتھ کھڑے کر لے, سفید جھنڈے بلند کر لے, ہم سے معافی مانگے, تحریری طور پہ ہم سے کہے کہ ہم دوبارہ کبھی جو ہے وہ جنگ نہیں کریں گے. یہ ان کا پرسوں کا ٹروتھ سوشل کا بیان تھا, بہت لمبا, جس میں ایک امپیریل ٹون کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ گھٹنوں کے بل جو ہے میرے سے معافیاں مانگو, سفید جھنڈے اٹھا لو, تہران کی گلیوں سے باہر نکل جاؤ, فوجی لائن میں لگ کے کھڑے ہو جاؤ. تو اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 ممالک نے کہا ہے تو میں جنگ نہیں کر رہا. تو بات یہ ہے کہ جنگ کا جو سٹیج ہے وہ بہرحال سیٹ ہو رہا ہے. اتنا ملٹری بلڈ اپ جو ہے وہ صرف سمبولک نہیں ہوتا جتنا وہ اب دوبارہ سے کرنا شروع ہے. اور وہ ملٹری بلڈ اپ جو ہے پہلے بھی انہوں نے کیا تھا تو اٹیک کیا تھا, ابھی بھی جب کر رہے ہیں تو اٹیک کی نیت سے ہی کر رہے ہیں, لیکن جو 4 دماغ وہاں پہ عقل رکھتے ہوں گے وہ پھر آف کورس جو ابھی جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ ایک بات جو ہم پارس کر رہے ہیں وہاں پہ اس کو نہیں ڈیسائفر کیا جا رہا ہوگا کہ ایران پہ حملہ کرنا اور پھر اس بات کو 100% انشور کر لینا کہ وہ جوابی حملے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا یا ایون پریمپٹیو اٹیک نہیں کر دے گا. دیکھیں وہ اسلام آباد مذاکرات میں نہیں آئے, جب ان کو بلی کر کے ہراس کر کے امریکہ نے بلایا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کمپلیٹ انٹیل رپورٹ ہے کہ جو بلاکیڈ ہے یہ گائز ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہونا ہے. وہ تو اس دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر انٹیلیجنس, ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ یہ جو یہاں پہ بلاکیڈ ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں پہ اپنی پریزنس کو کسی نہ کسی فارم اینڈ شیپ میں رکھنا اور پھر ہم پہ اٹیک کرنا. تو الٹیمیٹلی پتہ نہیں کیوں مجھے یہ چیز میرے دماغ سے نکلتی نہیں ہے کہ یہ اس حماقت کو کر جائیں گے, لیکن اس حماقت کو کرنے کے بعد یہ خطہ جو ہے وہ بہت بھیانک جو ہے وہ صورتحال اختیار کر جائے گا. الٹیمیٹلی ایران پھر ریٹیلیٹری اٹیک جو ہے وہ کرے گا گلف پہ, جو کہ بہت ڈیزاسٹرس ہوں گے, جس کے لیے کہ کوئی بھی درمیان میں آ کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جی اب آپ گلف پہ اٹیک نہیں کریں یا رک جائیں. آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا, ایک بڑی لہر چلی ہوئی ہے پاکستان کو بیچ میں ٹارگٹ کرنے کی. نیتن یاہو نے 2 انٹرویو دیے, اس نے کہا کہ جی ہماری جو نفرت پل رہی ہے, ویسٹ ہم سے کرنا شروع ہو رہا ہے, اس کے تانے بانے پاکستان کی بیسمنٹوں سے ملتے ہیں. پھر لنزی گرام نے کہا کہ کیا ہم ایسے میڈیٹر پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں جس کے نور خان ایئر بیس پہ جو ایرانی وہ جہاز ہیں, اور وہ نہ اس کا کوئی حقیقت سے لینا دینا تھا نہ کچھ, لیکن بہرحال وہ بات کر رہے ہیں. اور اب یو اے ای میدان میں آ گیا ہے کہ جی, اور وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ مجھے میڈیشن میں شامل کریں, اور ایران کہتا ہے کہ یو اے ای میڈیشن میں بالکل شامل نہیں ہوگا. یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, جی آر بلوچ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. جی آر صاحب, امریکہ حملہ کرتا ہے تو پھر اس کی جو نتائج ہوں گے وہ امریکہ کیسے برداشت کرے گا اور دنیا کیسے برداشت کرے گی, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک بریک کے بعد بتائیے گا. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. جی آر بلوچ صاحب, آپ سے سوال تھا بریک سے پہلے کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کا جو جواب ہوگا اس سے ساری دنیا پریشان ہے. آپ کو کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ شکریہ. دیکھیے کوئی شک نہیں اس میں کہ ہمیں جنگ کے بیوگل بھی سنائی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں امن کی آواز بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ. اور یہ جو وار میسیجنگ ہوتی ہے وہ بڑا ڈسیپٹیو ہوتی ہے کئی دفعہ. تو میں کوشش کروں گا کہ 2-3 الفاظ میں ایکسپلین کروں کہ کیوں پاسبل نہیں ہے کہ امریکہ ول آپٹ فار وار. اس لیے کہ اس وقت وار از ناٹ این آپشن, ناٹ دیٹ اٹ کی ناٹ ڈو, وہ خود نہیں کر پائے گا. یہ نہیں کہ اس کے پاس
डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं है। कोई शक नहीं कि उसके पीछे अब भी नेतन्याहू लगा हुआ है कि एक और जरा सा मार के चले जाओ जाने से पहले पहले, क्योंकि बुलाने में काफी देर लग जाती है और हो सकता है कि तुम अगली बार ना भी बैठे हो अगर वहां पे रिजल्ट्स जो है मिड टर्म इलेक्शंस के इस तरह आते हैं जिस तरह दुनिया सोच रही है। लेकिन उसके बावजूद देखिए तीन चार चीजें थी जो कि वो चाहते थे जंग से हासिल करना, कि जी न्यूक्लियर खत्म हो जाए, नंबर 1, नंबर 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज उसका जो है वो उस पर कब्जा उसका खत्म हो जाए ईरान का, और जो मिसाइल हैं प्रॉक्सीज हैं उनका, और सबसे पहले तो था ऑब्वियसली चेंज ऑफ रिजीम, लेकिन वो मेरे ख्याल हटा चुके उसको। लेकिन उसके बाद ये 4-5 चीजें सामने आई हैं। क्या ये वो हासिल कर सकेंगे जंग से? नो वे। ये ऑब्जेक्टिव बजाते खुद दूर हो जाएंगे अमेरिका की पहुंच से या इवन नेतन्याहू की पहुंच से। अगर वो दे जस्ट वांट टू फाइट ए वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन कि ईरान को तबाही करना है, दैट इज डिफरेंट। वो फिर जंग नहीं होगी, वो एक टेररिज्म है जो 2 स्टेट्स मिलके ईरान पे करेंगी। और उसके अलावा रैशनली भी मैं समझता हूं कि इस वक्त दुनिया एनर्जी क्राइसिस में है, तो अगर जंग आती है तो फिर वाकई जो जिस किस्म की प्रोग्नोसिस हो रही थी कि दुनिया एक इंतहाई सीरियस किस्म के इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एनर्जी क्राइसिस का शिकार हो जाएगी, तो देयर इज अ लॉट ऑफ पब्लिक प्रेशर ऑन देम। और मैं समझता हूं कि अगर कुछ काउंसिल दिया होगा मिस्टर शी ने ड्यूरिंग हिज विजिट टू चाइना, मिस्टर ट्रंप, के जंग को अवॉइड करे और इसको सॉल्व करे मसलों को बातचीत के साथ। लिहाजा मैं थोड़ा सा अल्टरनेट ये सोचता हूं कि ठीक है, मुझे आई डोंट ट्रस्ट हिज इंटेंशन और द इंटेंशन ऑफ वॉर मॉन्गर नेतन्याहू, लेकिन जो लॉजिक ये कहता है कि अब मुमकिन नहीं कि अमेरिका एक और कर सके। ये आप देखेंगे, ये पोस्टरिंग चलती रहेगी, वॉर सिग्नलिंग चलती रहेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमारी अमन की जो कोशिशें हैं, बाकी जो दोस्त हैं उनके साथ मिलके, उसमें कंसिस्टेंसी है। अब भी 2 दिन पहले हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब वहां तशरीफ ले गए, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो तकरीबन पूरी हायरार्की के साथ मिले हैं। अगर उन्होंने बातचीत नहीं करनी होती, अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना होती ईरान की, तो फिर ये इनकी जो बातचीत है, ईरान जंग के लिए तैयार नहीं बैठा। ईरान जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। ईरान जंग नहीं चाहता, तो वो तो बातचीत कर जवाब देने के लिए जरूर बैठा। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, नहीं, उसमें है कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है उनकी, जो पोजीशन है या जो पीस प्रोसेस है उसके अंदर, कुछ सिंबॉलिकली सही उनको, लेकिन शायद फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़े। और टाइम कितना लगता है सर आपको कि इसमें कितना टाइम है डोनाल्ड ट्रंप के पास? मैं समझता हूं कि टाइम ही पे लड़ाई हो रही है। अगर आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, मेरा ये ख्याल है कि ये इट इज अ टेस्ट ऑफ इंड्योरेंस, कौन कितना इंड्योर कर सकता है। ऑब्वियसली ईरान के पास तो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड इंड्योरेंस है, जब तक कि खुदा ना खास्ता कोई इतना डिस्ट्रक्टिव उस पर ना आ जाए। लेकिन ट्रंप की जो इंड्योरेंस है वो शॉर्ट फ्यूज्ड है, उसका फ्यूज बहुत शॉर्ट है। दिस इज वेयर द डेंजर ऑफ वॉर इज देयर। मैंने उसको रूल आउट नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूं कि अमन के लिए जो हालात है वो ज्यादा फेवरेबल है। और फिर अब जो उसने पोस्टपोन किया है अटैक इन तीनों जेसीसी कंट्रीज की, इसका मतलब है कि इंटरनली भी जेसीसी के हवाले से भी जो उसके एलाइज है उनकी तरफ से भी अब प्रेशर, और यूएई भी उसमें शामिल है कि वॉर विल बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द एंटायर जेसीसी। देखिए, इनके पास कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, ना जियोग्राफी की ना डेमोग्राफी की, तो ये बहुत बड़े डेफिसिट्स हैं इन द जेसीसी। उनके पास एक सिर्फ ऑयल का इकोनॉमी है, बबल इकोनॉमीज है, टूरिज्म की इकोनॉमीज है। दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ जेसीसी विल बी डिस्ट्रॉयड। इट विल टेक डेकेड फॉर देम टू, और वो होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो नेवर टू कम बैक ऑन द सेम लेवल एज दे आर टुडे। जो अमन वहां के लिए जरूरत, तो मैं समझता हूं कि जंग के हालात। जी सर, आपको लगता है कि जंग जो है वो नहीं होगी, मुमकिन इस बात आप समझते हैं कि कोई मुआहदा हो जाएगा और अमन से मामला? लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक मुआहदा जो JCPOA से बेहतर ना हो,
بلکہ اس سے برا معاہدہ ہی نظر آ رہا ہے اس وقت امریکہ کے تناظر سے اگر دیکھا جائے. تو ایسی صورتحال میں جنگ کا نہ ہونا اور یہاں سے امریکہ کا انخلا کرنا یا امریکہ کو اس جنگ کو چھوڑ دینا، یہ تو یہ صاف صاف ظاہر کرے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار گیا. یہ اس کا اعلان یعنی کہ ہارنے کا اعلان ہوگا. یہ تو ٹھیک کہی. میں جیار بلوچ صاحب کی بات سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے اپنے اصل مقصد جو اسرائیل اور امریکہ کا تھا ایران کے خلاف، وہ اس مشن آبجیکٹیوز پہ بالکل بیس نہیں کرتا تھا جو انہوں نے ایکسپلیسٹلی بتائے تھے کہ رجیم چینج کرنا ہے، نیوکلیر ڈیفیوز کرنا ہے، یا اس کے بعد جو ہے اپنے میزائلز کی پابندی لگانے، وہ رینج کو قدغن کرنا ہے. ان کے ہارٹ آف ہارٹ میں جو اصل مقصد تھا وہ تو ایران کی ڈسٹرکشن تھی، اور وہ ڈسٹرکشن انہوں نے انڈائریکٹ سوچی ہوئی تھی. اور وہ ڈسٹرکشن یہ تھی کہ اگر رجیم چینج ہو گیا جو مساعد کی ایک بریفنگ تھی 1.5 گھنٹے کی جو ٹرمپ کے دفتر میں دی گئی تھی، ان کے آپریشن روم میں دی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو رجیم چینج ہو جائے گا، ہم نے اس کی تیاری کر لی ہے، وی اونلی نیڈ 2 days، ہمارے ایسٹس تیار ہیں. تو الٹیمیٹلی ان کا مقصد تھا تھرو رجیم چینج ڈسٹرکشن آف ایران اینڈ ڈسٹرکشن آف آل فیسلٹیز جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ میزائل ہو چاہے وہ نیوکلیر ہو. مقصد تو ڈسٹرکشن ہی تھا. اب وہ تو پورا نہیں ہوا. اب جب وہ پورا نہیں ہوا، ان کو نہیں پتا تھا کہ رجیم چینج بھی نہیں ہوگا اور ایران کھڑا بھی ہو جائے گا. اب جب ایران کھڑا ہو گیا تو آگے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا کہ ہاؤ ٹو پروسیڈ اہیڈ آف دس، بیکاز مشن آبجیکٹیو تو پورے نہیں ہوئے. اور جس اتنی بڑی طاقت کی، یہ چھوٹی بھی طاقت ہو، ملٹری پاور ہو، جب وہ اپنے مشن جو ہے وہ ڈیفائن کر لیتی ہے اور وہ نہیں پورا ہوتا تھا، اس کا مطلب اٹ ہیز بین ڈیفیٹڈ ان دس ایسپیکٹ. اب بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے لیٹسٹ جو ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر ہیں، ان کا اپنے کاظم غریب آبادی، ان کا آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طرح سے یورینیم انریچمنٹ پہ ہم کمپرومائز اور نیوکلیر جو ہم نے اپنا پروگرام ہے اس کو چھوڑنے پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس لیے پہلے کیوں کیا تھا؟ پہلے انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے پیسفل طریقے سے طے ہوئی تھی. 4+1 تھا جس کے اندر آپ جا رہے تھے. انہوں نے اپنا یورینیم بھی روس کے حوالے کر دیا تھا. لیکن اس وقت امریکہ ساری کوششیں کر بیٹھا ہے. آپ کو یاد ہے جو اصفہان کے نزدیک جو انہوں نے گراؤنڈ اٹیک کیا تھا جہاں اپنے C-130 سبق رہے تھے. تو اب ادھر سے آگے ہم کس طرح چلیں گے؟ ادھر سے آگے ہم کس طرح چلیں گے اور کس طرح اس سے نکلیں گے؟ کیا وہ قسیم جو آئیلینڈز ہیں ان پہ حملہ کرے گا؟ دیٹ ول بی ویری ڈسٹرکٹیو. کیونکہ جتنا بھی بلڈ اپ ہو رہا ہے میری نظر میں وہ بلڈ اپ ایک ہی چیز کے لیے ہو سکتا ہے، اور وہ بلڈ اپ اس کے لیے آپ کو اس وقت وہ فیسلٹیز آپ کو خلیج میں اویلیبل نہیں ہے، مڈل ایسٹ میں جب واپس آتا ہوں نا بریگیڈیئر صاحب تو آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے؟ ایک اسرائیل سے ہو سکتا ہے، ڈیگو گارشیا سے ہو سکتا ہے، کیا یہ عرب GCC کنٹریز ہیں یہاں سے بھی حملہ متوقع اور ہے تو کہاں سے یہ بتائیے گا. ڈاکٹر صاحبہ ایک گم کی کیفیت ہے، رائے جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے کہ حملہ ہو سکتا ہے اور امن. تو آپ کے نزدیک امن کے چانسز کتنے ہیں، جنگ کے چانسز کتنے ہیں؟ میرا نہیں خیال. ابھی ہم بھی جو چاروں کولیگ بات کر رہے ہیں تو بات ایک ہی کر رہے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جنگ ضرور ہوگی، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی امن جو ہے وہ نیگوسیشن سے نہیں ہوگا. بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ جو میڈیا کے اندر، میڈیا مارکیٹ میں ریڈنگ ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے، اور ویسٹرن خاص طور پہ. جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ وار آبجیکٹیو جو بتائے گئے تھے وہ کبھی بھی نہیں تھے. اور میں نے ایک دفعہ بہت ہی ازرائے تفنن کہا تھا، بہت سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایران جو ہے چاہے وہ وہاں پہ ان کے سامنے جو ہے گھنگرو باندھ کے ان کو تھوڑا سا ناچ کے بھی دکھا دیتا تو انہوں نے حملہ کر لینا تھا. 0% انریچمنٹ پہ تو وہ آیا ہی ہوا تھا مسقط کے اندر. تو اس سے بڑھ کے وہ اپنی انٹیگریٹی، اپنی ڈگنیٹی کو جتنا بھی وہ زمین بوس کر دیتا، آبجیکٹیو تھے ایران کو بالکنائز کرنا، ڈس فنکشنل کرنا، ایک پپٹ رجیم وہاں پہ، اور پھر اس سے آگے پھر چائنا کی طرف بڑھنا.
بڑھنا فزیکلی نہیں, اس کو کنٹین کرنے کے لیے. تو اس ریجن کے اندر اسرائیل کو بھی پرابلم ہے ایران سے, اور پھر جو چائنا اور رشیا کی جو ہے وہ دوستی ان کے ساتھ بڑھ رہی ہے, وہ بھی امریکہ کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. تو آبجیکٹو کبھی بھی جو ہے وہ یہ نہیں تھے کہ اس کا نیوکلیر پروگرام جو ہے, نیوکلیر پروگرام تو آلریڈی جو ہے جیسا وہ چاہ رہے تھے ویسا تھا, اور پھر 0% پہ بھی آیا ہوا تھا. کبھی بھی اسٹیٹ آف ہارمز تو آلریڈی اوپن تھی. تو کیا ہر دفعہ بلاتے ہیں ایران پہنچ جاتا ہے, جہاں بلاتے ہیں پہنچ جاتا ہے, جس طریقے سے بلاتے ہیں ویسے پہنچ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایران کا جو آبجیکٹو بتائے گئے تھے وہ نہیں تھے, اور جو آبجیکٹو ذہن میں تھے وہ اچیو نہیں ہو پائے. اس کی ساری کیلکولیشن ختم ہو گئی, خراب ہو گئی. ویکینڈ وار کے لیے آئے تھے, وہ ویکینڈ وار سے بات بہت آگے تک چلی گئی. اب اس رانگ کیلکولیشن میں ایک ایمپائر ایک ایسے گڑھے میں دھس گئی ہے جہاں سے وہ اب اگر اس کو اس منہ میں ڈالی ہوئی چھپکلی کو اگلے گی تو بھی ظاہر ہے اس کو بے عزت ہوگی, اور نکلے گی تو کوڑ ہوتا ہے. تو ہم اس بات پہ تو سب آپ کو ایگری دکھائی دیں گے. بہت ہیوی قسم کا میسو ملٹری بلڈ اپ ہے. بریگیڈیئر صاحب جو ہیں ان کا فوج سے تعلق ہے, یقیناً اس بات سے ایگری کریں گے کہ یہ جو دھمکی دینا ایک اور بات ہے, وار مانگرنگ کرنا ایک اور بات ہے. پوری کی پوری بریگیڈ یا بٹالین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا بڑا لاجسٹک اور بہت زیادہ یہ کاسٹ افیکٹو, اس پہ یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جائیں صرف اس لیے کہ میں نے آپ کو ڈرانا ہے. اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس جو وار گیم ہے اس کے اندر اٹیک بہرحال شامل ہوتا ہے. نہیں کر کے واپس آ جانا ایک اور بات ہے, اور بہت میسو جو ہے وہ ملٹری بلٹ اپ ہو رہا ہے. اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہے, اب ایک اور ریڈنگ جو ہمارے میڈیا کی خراب ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایران کو ایک نارمل ریگولر کنٹری کی طرح ریڈ کرتے ہیں. او جی وہاں مہنگائی بہت ہو جائے گی, پتہ نہیں وہ کیا کریں گے, ان کے فروزن ایسیٹس کا ان کو لالچ دے دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب 45 سال سے بھگت رہے ہیں یہ ساری چیزیں, اور ایران عراق جنگ 10 سال کی وہ انہوں نے بھگتی ہے. تو مسلسل انقلاب ایران سے لے کر اب تک وہ ایک دن بھی سکون سے تو نہیں بیٹھیں, لیکن پھر بھی ان کی $100 ارب کی اکانومی ہے, وہ خود کفیل ہیں اپنی غذائی ضروریات کے حوالے سے, اپنی ملٹری ضروریات کے حوالے سے, اپنے انڈسٹریل ضروریات کے حوالے سے انہوں نے خاصا کچھ اچیو کیا اس دوران. تو یہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ ایک عام ملک کی طرح ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. ایک بریک مجھے یہاں لینا ہے, بریک کے بعد ذرا اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. جی آر بلوچ صاحب, روسی صدر چین پہنچ گئے ہیں, چین سے امریکی صدر ابھی گئے ہیں, پھر روسی صدر کی ملاقات کچھ دنوں میں امریکی صدر سے ہونی ہے. تو یہ ساری ملاقاتیں اور علاقے کی صورتحال, بالکل صحیح بات ہے کہ جنگ ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں. اب ایسی صورت میں یہ بتائیں کہ پاکستان کا اب کیا کردار بنتا ہے؟ پاکستان نے جتنی مصالحت کرنی تھی ابھی تک پاکستان اس کی کوششیں کر رہا ہے, پاکستان کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت ضروری اور بڑا اچھا سوال ہے, اور میں اسی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کو میں ٹیکنیکلی ہی اس کی ایک لحاظ سے ڈسکرپشن کروں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا کمال یہ رہا ہے گزشتہ 2-3 ماہ سے اب کہ نمبر 1 کہ انہوں نے, ہم لوگوں نے, پاکستان کی اسٹیٹ نے, گورنمنٹ نے جو کمیونیکیشن ہے وہ ٹوٹنے نہیں دیا دونوں جو فریقین ہیں. کیونکہ دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن کیسے رکھا جا سکے, ڈائریکٹ تو ہے نہیں ان کا, لہٰذا وی ور دا موسٹ وائٹل اسٹریٹجک لنک بٹوین ایران اور امریکہ کے درمیان. تو جائے کہ جنگ ہو رہی تھی, مختلف قسم کے آگ بگولے آپ دیکھ رہے تھے ٹویٹر کے اوپر بھی اور اسٹیٹمنٹس کے اندر بھی دونوں طرف سے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک کنسسٹنسی تھی, ایک ٹھہراؤ تھا. اور سب سے بڑی مزدار بات جو کہ میں ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں, جو بینگ فرام دا منسٹری آف فارن افیئرز, ایک پروفیشنل جو ہے وہ اور لاجیکل اپروچ تھی, جس میں وہ جو میں بات کرتا ہوں کہ دھند کو ہٹا کے راستہ دکھانے والی ڈپلومیسی تھی دونوں فریقین کو بھی اور دنیا کو بھی, اور جو کنسرنڈ سٹیک ہولڈر ہے ان کو بھی. تو اس وقت اگر آپ پاکستان کا پوچھتے ہیں تو پاکستان اسی طرح سے اسی خط مستقیم کے اوپر ہے جہاں پہ امن کی منزل جاتی ہے, جہاں پہ امن کی روشنی پھوٹتی ہے, جہاں پہ جو ہے وہ ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے, اینڈ دیٹ رول. اور دوسرا کہ ان 2-3 ماہ میں سب سے بڑے جو دشمن پاکستان کے
باہر کے اور خدا نخواستہ اندر بھی کچھ تھوڑے بہت چغلیاں لگانے والے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان یہ بیلنس نہیں کر پائے گا برقرار. اور سب سے بڑا کمال یہ رہا کہ ایون 2 دن پہلے بھی دونوں کیپٹل سے، واشنگٹن سے بھی اور تہران سے، کہ اگر ہمیں کسی پہ اعتبار ہے جو میڈیشن کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. یہ بہت بڑی اخلاقی فتح ہے، یہ بہت بڑی اخلاقی فتح ہے، یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک فتح ہے، اور انشاءاللہ کسی نہ کسی ترتیب سے یہ امن پہ مندمج ہوگی. ہماری دعائیں اور ہماری تمنائیں اس طرف ہی جا رہی ہیں انشاءاللہ. بریگیڈیئر صاحب، یہی تو ہماری توقعات ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ جنگ ہو جاتی ہے تو پھر سعودی عرب کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ وہ درخواست کرنے والوں میں سعودی عرب بھی شامل ہے کہ ہم پہ حملے ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کا دفاعی پیکٹ ان کے ساتھ موجود ہے. پاکستان سعودی عرب جنگ کا ماحول، اس تناظر میں جو صورتحال بنے گی وہ پاکستان کے لیے پھر ایک کوئی چیلنج ہوگا؟ اصل میں مسعود، ایران نے ایک بات کہی، آپ کی نظر سے گزری ہوگی، انہوں نے کہا جی ہاں امریکہ ہم پہ حملے کر سکتا ہے. ہمارے کچھ آئی لینڈ ہیں جو ان میں سے آپ کو بات ہے، شبور آئی لینڈ ہے، کیشم آئی لینڈ ہے، اور بہت سارے آئی لینڈ ان کے ایسے ہیں جو جو ہیبیٹڈ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی رہتا نہیں. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وہاں پہ آپ اپنے پیرا ڈراپس اتار دیں یا ڈراپس اتار دیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہ اتریں گے تو وہاں سے آگے کدھر جائیں گے. what route would they adopt? Would they concentrate on Tehran? Would they concentrate on Isfahan? اگر وہ اسفہان یا ایران یا تہران پہ کنسنٹریٹ، تو ان کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد تو ان کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایران کی جو یورینیم انریچمنٹ ہے اس کے خلاف ہم نے جانا ہے، اور یا ہم نے ایران کی اپنا اٹیچمنٹ پروگرام کو تباہ کرنا ہے، یا ہم نے تیسرا آبجیکٹو ہوگا ہم نے ایران کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنا ہے. تو از اٹ پاسبل تھرو دی گراؤنڈ offensive? The answer is no, and the answer is very big no. بریک یہاں پر لے لیے. جنگ یا امن، اس کے لیے اب شاید زیادہ وقت نہیں ہے، بہت جلدی ہمارے سامنے صورتحال واضح ہو جائے گی. دعا کریں گے کہ خدا امن جو ہے وہ قائم رکھنے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان کی اور دوسرے ممالک کی، ان کو کامیاب کرے. بہرحال بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب، جناب جی آر بلوچ صاحب، محترمہ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ. آپ نے گفتگو سنی تینوں معزز مہمانوں کی. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.